جنرل صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے۔ ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ آپ سارے خیبر پختونخوا سے ہیں اور یہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک ادارے کے اوپر جو ہے نا ابھی بھروسہ نہیں رہا، اور وہ اس لکی مروت میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے، فاٹا کی ایریاز ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں 10 سال میں $10 بلین دیں گے، 3% اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبوں اور وفاق سے۔ جو کمٹمنٹ تھی، کوئی کمٹمنٹ پورا نہ ہو، پھر آپ کا صوبہ، آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو، اور وہاں چیئرمین سینٹ بغیر خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی انتخابات ہوں۔ اور یہ صرف نہیں، یعنی آپ اس کے بقایا جات بھی نہ دیں، اس کے ساتھ دشمنی بھی کریں، اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابھریں گے؟ یہ میڈیا، آپ لوگ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، آپ مجھے کر سکتے ہیں، بلوچستان میں اس وقت عملاً حکومت کی رٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور جو بلوچستان میں اس حکومت بیٹھی ہے اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا، لیکن اس میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ فارم 47 کے پیداوار ادھر بیٹھے ہیں، اور پھر اس حالات میں کہ دو صوبے انتہائی ایک وفاق سے یا فیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں۔ گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسرن ہے وہ اتنی ایکسٹریم تک پہنچے ہیں کہ وہ وفاق کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ملک کے سب سے معزز ادارہ ہے، اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمی کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو آپ نے اس جلسے پہلے، آپ دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے، پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کو سیل کیا گیا تھا۔ پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا۔ کیا این او سی نہیں ملی تھی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی؟ کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو انلیگل اور غیر قانونی تھا؟ اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے تو توہین عدالت تو آپ نے کی ہے، قانون کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے آئی جی پی کے خلاف اور جو کمشنر ہیں ان کے خلاف جو ہے نا عدالت میں جانا چاہیے، اس کے خلاف FIR درج کرنا چاہیے۔ قانون کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی ہے۔ اچھا، آپ جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے نام نہ لو۔ کیا تم کوئی مقدس گائے ہو؟ ملک کی تباہی، معاشی طور پر ملک بیٹھ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کا آیا، پنجاب کے کسانوں کو آپ نے خوار کیا، ذلیل کیا، اس سے رزق چھینا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں دیا۔ آپ نے 8 فروری پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو رہا ہوں، اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے جو ادارے غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر اپنی حدود سے بڑھ کر جو کردار ادا کر، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ ڈر اور خوف، یہ جو ہم جو ہے نا بہت کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے۔ کیا اس قسم کے ملک میں ہمارے بچے زندگی گزار سکیں گے جہاں نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ امن و امان ہے، نہ قانون کی کوئی رسپیکٹ ہے؟ آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت اس بات کی کہ تمام اداروں کو آئین کی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہو۔
اپنے لمٹس پہ جانا ہوگا. اگر اپنے لمٹس پہ نہیں جائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. سارے ادارے ہمارے قابل احترام ہیں جب وہ اپنے قانونی حدود میں کام کریں گے. اس لیے ہم نے تو ایک فیصلہ کیا ہے. آج سیکرٹری جنرل صاحب نے بتایا کہ جمعہ کو احتجاج ہوگا، اور مجھے پتہ ہے، مجھے یہ احساس ہے کہ جو ہمارے پختونخوا کے عوام کی دل آزاری ہو رہی ہے، جتنے اندر فرسٹریشن ہے، ہم اس چیز کو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے نہیں. عدالتی جنگ لڑیں گے. عدالتوں میں ہماری اور ہمارے عدالتی جنگ کے بعد ہم کورٹس کے علاوہ اب روڈوں پہ بھی اپنی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. ہماری تمام جدوجہد آئینی اور قانونی ہوں گی، اور قانون کے اندر اپنی سٹرگل رکھیں گے اور عمل تک رہیں گے. لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے نمبر 1 کہ جو قیدی ہے عمران خان اور ان کے ساتھ جتنے قیدی اور جو کل گرفتار کیے گئے ہیں سب کو رہا کیا جائے. نمبر 2 جو انہوں نے پرچے کرے اس کو ختم کیا جائے. اور جو اس وقت ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے کہ نئے الیکشن کا شیڈول اعلان کیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. شکریہ. سواتی صاحب نہیں، نقوی صاحب